السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ یہ سٹوری عمران نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی سٹوری شیئر نہیں کر سکا، لیکن میں ریگولر آپ کی سٹوریز کو سنتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ہی خاندان میں پیش آنے والا ایک خوفناک ترین وحشتناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ گاؤں میں دسمبر کی انہی 10 چھٹیوں میں گئے تھے۔ اس دفعہ سردی انتہا سے زیادہ تھی، اتنی شدید سردی، اوپر سے ہم سب کزن آپس میں اکٹھے ہونا چاہتے تھے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کافی زیادہ پروگرام بنائے، ہم ایسے کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ ہم جلدی سے گاؤں پہنچ جائیں۔ ہم لوگ گاؤں 88 میں رہتے ہیں، چک نمبر 88 ہم لوگوں کا گاؤں ہے سرگودا میں، اور ادھر یہ کہہ لیں کہ ابھی بھی جو رہنے کے طور طریقے ہیں وہ سارے کے سارے بہت پرانے ہیں۔ شدید دھند کا موسم تھا، اور جس رات ہم لوگوں نے ادھر پہنچنا تھا اس رات بھی بہت زیادہ دھند اور بہت زیادہ سردی تھی۔ سردی کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ اور منہ اس طرح تھے کہ جیسے کوئی برف لگی ہو۔ جلدی سے گاڑی سے اترے، ہم لوگوں کے جو دادا ابو تھے انہوں نے ادھر سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ ہم سے پہلے بھی ہم لوگوں کے 2 کزن پہنچ چکے تھے وتھ فیملی، اور پھر اس کے بعد ہم 4 بھائی اور 1 بہن اور میرے امی ابو، ہم سب لوگ ادھر پہنچ چکے تھے۔ اندر گئے تو ایک بڑے سے کمرے میں دادا ابو نے لکڑیاں وغیرہ جلائی ہوئی تھیں جہاں پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کو دارا بولتے ہیں، بیٹھنے والی جگہ کو۔ لکڑیاں وغیرہ جل رہی تھیں، کھانا تیار تھا، کزن کھانا کھا رہے تھے، ہم نے بھی جا کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آج سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج سارے ریسٹ کریں گے اور کل سے جو باقی چھٹیاں ہیں ان کو انجوائے کریں گے۔ 8 دن تھے ہم لوگوں کے پاس۔ اس رات ہم سب لوگ سو گئے۔ میرے دادا ابو کی حویلی کے اندر ایک بہت بڑا برگد کا درخت ہے۔ وہ برگد کا درخت ٹھیک اسی طرح ہے جیسے پرانے وقتوں میں ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا برگد کا پیڑ جو کہ کافی ہائٹ میں بھی بہت اونچا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ گاؤں میں جو گھر ہیں دیواروں کے ساتھ، حویلیوں کے ساتھ، میرے دادا ابو کے باقی جو ریلیٹیوز ہیں ان کی حویلیاں، آگے سے دوسروں کی حویلیاں۔ اب پہلی رات ہم لوگ سو گئے، صبح اٹھے، فریش ہوئے، ناشتہ وغیرہ کیا، صحن میں دھوپ میں جا کر بیٹھ گئے۔ شام کا ٹائم ہوا تو دادا ابو نے کہا کہ کسی بچے نے بھی شام کے ٹائم برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھنا نہیں ہے، یہ میں تم سب لوگوں کو سختی سے منع کر رہا ہوں، اور میں کچھ چیزیں لینے کے لیے شہر جا رہا ہوں، اور تم لوگ سب اندر دارے والے کمرے میں چلے جاؤ، یعنی جس کو وہ دارا بولتے ہیں، وہاں پر آگ وغیرہ نوکروں نے جلائی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ ہم ساری، میری کزنیں، ہم سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے دادا ابو کی بات کو سنا اور اندر چلے گئے۔ اچانک سے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ باہر محسوس ہوا کہ جیسے پائلوں کی آواز آ رہی ہو۔ ہم سارے اندر تھے، 2 سے 3 دادا ابو کے نوکر تھے جن کو ہم نے خود ہی چھٹی دے دی تھی اور کہا تھا کہ تم لوگ گھر چلے جاؤ، اب کچھ دن ہم لوگ ادھر رہیں گے، تم لوگوں کو زیادہ دیر ادھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوکر وغیرہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ اچانک سے جب پائلوں کی آواز آئی تو ہم نے باہر سے جا کر دیکھا۔ جیسے ہی باہر سے جا کر دیکھا تو ہمیں ایک دلہن نظر آئی جو کہ بالکل سرخ لباس میں تھی، برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ عمران کہتے ہیں کہ وہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ادھر جانے کی کوشش کی، ہمیں کوئی ایسی قوت تھی اس چیز کے اندر جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور ہم اس کی طرف جانے ہی لگے تو اچانک سے ہمیں آواز آئی کہ دادا ابو آگے ہیں اور گاڑی اندر آ گئی ہے، اور ہم سب لوگ بھاگ کر دارے میں چلے گئے۔ دادا ابو کو اندر آنے میں بھی 20 منٹ لگے۔ 20 منٹ کے بعد دادا ابو جب اندر آئے دارے والے روم میں تو دادا ابو کو بہت زیادہ تیز قسم کے پسینے آ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے تم لوگ باہر تو نہیں گئے، تم لوگوں نے یہ غلطی تو نہیں کی باہر جانے کی؟ ہم نے کہا ہم تو بالکل بھی باہر نہیں گئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا کیا ہے جو تم لوگ باہر نہیں گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کزن نے دادا ابو سے پوچھا کہ دادا ابو یہ عورت کون تھی؟ دادا ابو بکھلا گئے اور کہنے لگے کون عورت؟ وہی عورت جو پائلیں پہنے برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی۔ ہم تو اسے دیکھ کر اس کی طرف جانے لگے تھے۔ دادا ابو ایک دم بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، اگر یہ کی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ ہم نے دادا ابو سے پوچھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ ہم لوگ 1 سال کے بعد دوبارہ دسمبر کی چھٹیوں میں آئے ہیں، اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ دادا ابو نے کہا کہ اب ایسا ہی کچھ ہوگا۔ ہم لوگوں کے 2 گھر چھوڑ کر ایک فیملی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 گھر تو ساتھ ہمارے ریلیٹیوز کے ہیں، جو چوتھے والا گھر بنتا ہے، اس گھر میں ایک سکھ برادری کے لوگ رہتے تھے اور ان کے ہاں کسی نے کالا جادو کروا دیا تھا، اور کالا جادو جو کروایا تھا اس کے کالے جادو کے ذریعے ان کے اوپر جنات کو پھینکا گیا تھا اور چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا تھا ان کے گھر میں۔ ساری رات یہ آفر چڑیل اس گھر سے پھلانگ کر ہم لوگوں کے گھروں میں آتی تھی اور بالآخر اس نے میرے گھر کے اس برگد کے پیڑ کے اوپر اپنا بسیرا کر لیا، اور اب یہ 1 سال سے ادھر سے جا نہیں رہی۔ ان سکھ برادری کے لوگوں نے بہت زیادہ علاج کروایا لیکن ان کو کسی کام سے بھی افاقہ نہیں آیا۔ اس کے بعد اس عورت نے، اس چڑیل نے مکمل طور پر میرے گھر کے اندر بسیرا کر لیا ہے اور ساری رات باہر برگد کے اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر وہ پائلوں کی آواز نکالتی ہے اور اوپر سے پتھراؤ بھی کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق وہ ہمارے حویلی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہیں ان میں بھی پھلانگ کر جاتی ہے اور واضح طور پر رات کے ٹائم بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس نے ان 4 حویلیوں میں ادھم مچا رکھا ہے، یہ یہاں کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ ہم سارے کزن بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم نے کہا ہم تو ادھر نہیں رہیں گے اور ہم لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، اور دادا ابو ہم بھی آپ کو ادھر نہیں رہنے دیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ دادا ابو نے کہا کہ میں تو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ میرا رہن سہن ادھر ہی ہے، بس مجھے یہ حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ میں مغرب کے بعد ادھر نہ آؤں، اور اگر میں مغرب کے بعد باہر جاؤں تو مجھے بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، یعنی وہ سامنے آ جاتی ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ جلا ہوا اور خوفناک ہے۔ دادا ابو نے سختی سے منع کیا کہ یہاں پر کوئی بھی بڑا گوشت نہیں بنائے گا، اگر گھر میں بڑا گوشت بنایا جائے تو وہ ساری رات گھر کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا سالن دے دو۔ اور ایک دفعہ اسی طرح ہوا، تمہاری دادی اماں نے فرمائش پہ، ہمارے کسی ریلیٹیو کی فرمائش پہ ان کے لیے کچھ ایسا بنایا جو کہ بڑے گوشت کا وہ سالن وغیرہ بنا، تو اس رات اس نے دروازے کھٹکھٹائے اور سالن مانگتی رہی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے دے دو، نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ہمارے کچن کا جو اوپر والا چھت تھا وہ گر گیا تھا، شکر ہے کہ تمہاری دادی اماں بچ گئی تھیں۔ اس طرح کے نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں کسی عامل نے یہ بتایا تھا کہ کچھ جنات بڑے گوشت کے اوپر بہت جلدی حاوی ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر جادو ہو، جس کے اوپر سایہ ہو، اس کو بڑا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ہم نے اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیے۔ 8 دن ہم لوگ ادھر تو رہے لیکن ساری رات مغرب کی اذانوں کے بعد گاؤں میں کوئی بھاگنا شروع کر دیتا تھا کیونکہ سردیوں کا موسم تھا، دن بہت زیادہ چھوٹے تھے، دھند میں اتنی زیادہ دھند ہو گئی کہ ادھر صحن میں تو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میرا ایک کزن جو کہ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں کہیں باہر گیا تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میں آیا واپس تو مجھے دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صحن بہت زیادہ بڑا ہے دادا ابو کا، تو میرے منہ پر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہے، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی عورت تھی جو کہ سرخ لباس میں تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت دوسری حویلی کی دیوار کی طرف بھاگ گئی اور وہ اس طرح بھاگتی تھی کہ جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہو، نہایت خوفناک عورت جس کو دیکھ کر میں لرز گیا اور میں جلدی سے اندر آ گیا۔ میرے کزن کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ کا نشان تھا، اس کے منہ کے اوپر جو انگلیوں کے نشان تھے اس میں ایک تھم لگتا تھا اور 2 فنگرز لگتی تھیں۔ اس کو اتنی تکلیف ہوئی، اس کو بخار ہو گیا اور ہم سب لوگ 8ویں دن وہاں سے واپس آ گئے۔ دادا ابو آج بھی ادھر ہی رہتے ہیں۔ اس بات کو بھی 2 ماہ گزر چکے ہیں لیکن ہم نے دادا ابو سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ مخلوق اسی جگہ پر ہے اور اسی طرح ساری رات دیواریں پھلانگتی ہے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ اس کو قید کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے اور ابھی تک ایسا کوئی بزرگ ہمیں نظر نہیں آ رہا جو اس چیز پہ آمادہ ہو کہ وہ اس مخلوق کو بھگا دے۔
کیونکہ وہ بزرگ جیسے ہی انسان بہت زیادہ بزرگی کے عالم میں چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں بزرگوں کے اوپر بھی جلدی حاوی ہو جاتی ہیں۔ دادا ابو نے یہ بتایا کہ جس گھر میں وہ سکھ برادری کے لوگ رہتے تھے، جو کہ اب اس گھر کو وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس جگہ پر اب جو لوگ آ کر رکے ہیں ان کے مطابق ان کا ایک گھر کا ایک بزرگ تھا جو کہ جس روم میں وہ سوتے تھے وہیں پر وہ لیٹے ہوتے تھے، وہ چل نہیں پاتے تھے، تو گھر کے جو لوگ ہیں وہ کام کاج کے سلسلے میں کئی مصروف تھے، تو ان کے مطابق ان کے اس بزرگ کو بھی اس مخلوق نے مار دیا۔ ان کے گلے کے اوپر باقاعدہ طور پر اسی طرح نشان تھے، ایک تھم کے اور 2 فنگرز کے، اور نیچے ایک ہتھیلی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ان کو دفنا دیا گیا۔ ارجنٹ دفنایا اس لیے کہ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، ان کے گلے کے اوپر ایسے عجیب نشان تھے کہ ان کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگی ہیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نیک کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی۔ باوضو رہیں، ہمیشہ باحیا رہیں، اسی میں ہماری فلاح، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔